میری شادی میری بہن کے 38 سال کے جیٹھ سے ہو گئی، جس کی پہلی بیوی مر چکی تھی۔ میں 17 سال کی تھی۔ میرے بریسٹ بہت چھوٹے چھوٹے تھے۔ شادی کی پہلی رات شوہر میرے قریب ہونے لگا اور اس کا ہاتھ میرے جسم پر لگا تو وہ غصے سے پیچھے ہو کر کہنے لگا، تم تو مردوں جیسی ہو، تمہارے پاس عورتوں والی خوبصورتی ہی نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ پھر ایک دن میں ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ پھر اس ڈاکٹر نے میرے سینے کو، میرا نام ملائکہ ہے، ویسے تو میری رنگت بالکل صاف ستھری اور گوری چٹی تھی، نین نقش بھی بڑے تیکھے تھے، لیکن میں دبلی پتلی بہت تھی۔ بچپن سے ہی مجھے لڑکوں کے ساتھ کھیلنے کودنے کا بڑا شوق تھا۔ اکثر میں گلی محلے میں لڑکوں کے ساتھ ہی کھیلتے ہوئے نظر آتی تھی۔ گھر میں سب سے چھوٹی تھی، اس لیے ماں باپ کا لاڈ پیار میرے ساتھ کچھ زیادہ ہی تھا۔ مجھ سے بڑی 3 بہنیں تھیں جو کہ شادی شدہ تھیں۔ میرا وقت زیادہ تر لڑکوں کے ساتھ ہی گزرتا تھا، اس لیے میرا پہننا بھی ایسا ہی تھا۔ میں لڑکوں کی طرح ہی شرٹ اور جینز پہنتی تھی، سر پر کیپ لگائے رکھتی تھی۔ کرکٹ، بیڈمنٹن، فٹ بال، یہ سب میرے پسندیدہ کھیل تھے۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وقت گزرنے لگا اور میں 17 سال کی دہلیز بھی پار کر چکی تھی۔ میں 17 سال کی ہوئی تو میری ماں نے مجھے زبردستی گھر پر بٹھانا شروع کر دیا۔ کہنے لگی، لڑکی ہو تم، گھر پر رہا کرو، شرم نہیں آتی، اتنی بڑی ہو گئی ہو اور ابھی تک محلے کے لڑکوں کے ساتھ کھیلتی ہو۔ اپنے آپ کو دیکھو، ننگے پاؤں کھیل کھیل کر تمہارے پاؤں کتنے بڑے ہو گئے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے تمہارے ناپ کی تو چپل بھی مجھے مشکل سے ملا کرے گی، مردوں کی چپل لا کر دینی پڑے گی تمہیں۔ میں شروع سے ہی لاپرواہ تھی، ماں کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیتی تھی۔ ماں کی ڈانٹ سننے کے بعد بھی میرا دھیان باہر کھیلے جانے والے کرکٹ میچ کی طرف تھا۔ میں نے ماں کی منتیں کی کہ بس آخری بار کھیلنے دیں، لیکن وہ نہیں مانی، میرا جانا بالکل بند کر دیا تھا۔ بس اب میں چھت پر جا کر پتنگ اڑا لیا کرتی تھی یا برابر والے علی کی چھت پر جا کر اس کے پاس ماں کی شکایتیں لگا لیتی تھی کہ مجھے ماں نے گھر میں قیدی بنا کر رکھ دیا ہے۔ میرا اٹھنا بیٹھنا، چال ڈھال سب لڑکوں جیسا تھا، تو وہ مجھے مسکرا کر دیکھ کر کہتا، کوئی بات نہیں ملائکہ، اب تم بڑی بھی ہو گئی ہو، اب گھر پر رہا کرو۔ علی تو الٹا مجھے ہی سمجھانے لگتا۔ اکثر میں اسی سے اس کی شرٹ لے کر پہنا کرتی تھی۔ بے شک میں لڑکوں کے ساتھ کھیل کود کر بڑی ہوئی تھی، لیکن محلے کے لڑکوں نے کبھی میرے ساتھ کوئی غلط حد پار کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور اس کی وجہ شاید علی تھا، جو کہ ہر جگہ میرا محافظ بن کر میرے ساتھ رہتا تھا۔ ماں کے بہت سے کام بھی کر دیا کرتا تھا، کیونکہ ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا۔ پاپا پردیس میں رہتے تھے، سال بعد ہی آتے تھے۔ جیسے ہی میں نے ایف اے مکمل کی تو میری بہن کی ساس نے میرا رشتہ اپنے بڑے بیٹے کے لیے مانگ لیا۔ میں 17 سال کی تھی جب ملتان سے میری بہن کی ساس نے اپنے بڑے بیٹے کا رشتہ میرے لیے مانگا تھا، لیکن جب مجھے معلوم ہوا تو میں نے ماں سے صاف کہہ دیا کہ میں آپ کو چھوڑ کر دوسرے شہر نہیں جاؤں گی، اور وہ تو آپ ہی کا جیٹھ ہے، میں اس سے شادی نہیں کروں گی، مجھے ان سے شادی نہیں کرنی، مجھے اپنے پاس ہی رکھ لو، مجھے کسی سے بھی شادی نہیں کرنی۔ ماں کہنے لگی، تمہاری جو حرکتیں ہیں، میں تمہیں اپنے پاس رکھ کر اور ذلیل نہیں ہونا چاہتی۔ ارے اتنی بڑی ہو گئی ہو اور ایک کپ چائے بنانا نہیں آتا، اور ویسے بھی وہاں تمہاری بڑی بہن ہے، وہ تیرے سارے عیب چھپا لے گی، اور تم تو جانتی ہی ہو تمہاری بہن کی ساس کتنی اچھی ہے، تم دونوں بہنوں کو بہت پیار دے گی، اور یہ میری ماں کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں نے کہا، پر ماں امجد جی تو کتنے بڑے لگتے ہیں مجھ سے، میں نہیں کروں گی ان سے شادی وادی۔ میری ماں کہنے لگی، بیٹا وہ زیادہ بڑے نہیں ہیں، وہ دکھنے میں بڑا لگتا ہے۔ میں نے ماں کی بات مان لی، میں شادی کے لیے تیار ہو گئی۔ میرے بہنوئی اور ان کے بھائی امجد دونوں کی شادی ایک ساتھ ہی ہوئی تھی، لیکن میری آپی کی جیٹھانی مارکیٹ گئی ہوئی تھی، وہیں اسے کسی گاڑی نے ٹکر ماری، ان کا سر پھٹ چکا تھا اور اس کی موت وہیں پر ہو چکی تھی۔ میں خوش تو نہیں تھی، لیکن آنٹی میری ماں کی بچپن کی سہیلی تھی، اس لیے ماں امجد جی کے رشتے کے لیے آنٹی سے انکار نہ کر پائی۔ خیر میرا شادی کی طرف کوئی دھیان نہیں تھا، ابھی تک میرا دماغ بس کھیل کود میں ہی اٹکا رہتا تھا۔ شادی سے 3 دن پہلے تک بھی میں چھپ چھپ کر باہر نکل جایا کرتی تھی۔ میری ماں مجھے زبردستی گھر میں بند کر دیتی اور کہتی
اس لڑکی کو چین نہیں ہے۔ ارے دلہن اس طرح شادی سے پہلے ہی ادھر ادھر بھاگتی پھرے تو اس کے اوپر رنگ روپ نہیں چڑھتا۔ اور یہ 3 دن میں نے بڑی ہی مشکل میں اپنے گھر میں بیٹھ کر کاٹے تھے۔ آسمان پر پتنگیں اڑتیں اور کٹتیں دیکھ کر میں سیدھی دوڑ چھت کی طرف لگاتی تھی تاکہ وہ کٹنے والی پتنگ میں پکڑ لوں۔ خیر میری شادی کا دن آ گیا۔ آج میری شادی ہے۔ دوپہر تک میری بارات آ چکی تھی۔ دن کے وقت میری شادی ہوئی تھی اور رات کی ٹرین سے ہی واپسی کا سفر بھی شروع ہو گیا تھا۔ بہنوئی اور آپی ہم لوگ سے الگ بیٹھے تھے۔ میں اور امجد جی ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ دلہن بنی گھونگھٹ میں ٹرین میں بیٹھی بہت بور ہو رہی تھی۔ میرا شوہر امجد مجھے بار بار بڑی غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں بہن کے گھر میں زیادہ آنا جانا نہیں کرتی تھی۔ میرا اپنی بہنوں کے یہاں جانا نہ جانے کے برابر تھا۔ لیکن میری بہن کی ساس جو کہ میری ماں کی سہیلی بھی تھی، اس لیے بیچ بیچ میں وہ ہم سب سے ملنے آ جایا کرتی تھی۔ ہفتہ 10 دن رہ کر واپس جاتی تھیں۔ مجھے زیادہ مطلب نہیں تھا، نہ بہنوں سے نہ ہی میری ماں کی سہیلی سے، اس لیے مجھے آنٹی کے رویے کے بارے میں زیادہ کچھ پتہ نہیں تھا اور نہ ہی اپنے شوہر امجد جی کے بارے میں۔ بے شک میرا سارا بچپن لڑکوں کے ساتھ کھیل کود کر گزرا تھا، لیکن جن نظروں سے وہ مجھے دیکھ رہے تھے اور جو الجھن مجھے اس کی نظروں سے محسوس ہو رہی تھی، ایسی کبھی مجھے ان لڑکوں سے نہیں ہوئی تھی جن کے ساتھ میں بچپن سے کھیلتی چلی آ رہی تھی۔ وہ میرے بہت قریب بیٹھا تھا۔ ایک تو پہلی بار میں ٹرین کا سفر کر رہی تھی اور پھر وہ بھی اس بھاری دلہن کے جوڑے میں نے تو آج تک شلوار قمیض بھی نہیں ڈھنگ سے پہنا تھا، جینز شرٹ پہنتی تھی یا پھر ٹی شرٹ میں گھومتی رہتی تھی۔ اس وقت اس دلہن کے بھاری لہنگے میں مجھے سخت الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے 16 سے 17 گھنٹے کا یہ سفر اپنے اس بھاری لہنگے کے ساتھ گزارا تھا۔ رات کو سونے سے پہلے زیورات ضرور اتار دیے تھے۔ ملتان پہنچنے کے بعد میری ساس میری بہن کو کہنے لگی، اس کا سارا حلیہ ٹھیک کرو، کمرے میں لے جا کر اچھے سے میک اپ وغیرہ کر دو اور اسے کمرے میں بٹھا دو۔ میری آپی میرا لہنگا گھونگھٹ صحیح کر کے مجھے پلنگ پر بٹھا کر چلی گئی۔ میں بہت گھبرا رہی تھی۔ آپی کہنے لگی، ملائکہ گھبراؤ مت، میں جا رہی ہوں آرام کرنے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چلی جاؤ۔ میں تھکان سے اور نیند سے بے حال تھی کیونکہ ٹرین میں مجھے ٹھیک سے نیند نہیں آئی تھی۔ میں ہمیشہ نیند کی بڑی پکی تھی۔ جب بھی مجھے نیند آتی میں چاہ کر بھی خود کو جگا نہیں پاتی تھی، اس لیے اپنے شوہر کے کمرے میں آنے کا انتظار بھی میں نے نہیں کیا تھا۔ تکیے پر سر رکھ کر میں سو گئی تھی۔ اچانک سے آدھی رات کے وقت میری آنکھ کھلی تھی۔ دیکھا امجد صوفے پر تکیہ رکھ کر سو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی شرمندگی سی ہوئی تھی۔ مجھے اس کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ خیر میں نے گھڑی پر نظر دوڑائی تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ مجھے ناشتہ کرا کے ہی میری بہن نے مجھے کمرے میں بٹھا دیا تھا اور میں کمرے میں آتے ہی سو گئی تھی۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر جانا چاہتی تھی تاکہ اپنے کھانے پینے کا کوئی جگاڑ لگا سکوں، لیکن جیسے ہی میں نے بیڈ کے نیچے پاؤں رکھے، نہ جانے نیچے کیا تھا کہ میرا پیر اس سے ٹکرا گیا اور میں گرتے گرتے بچی تھی، لیکن میرے منہ سے ایک چیخ نکل گئی تھی اور میں جلدی ہی سنبھل بھی گئی تھی۔ گرنے سے تو بچ گئی تھی، لیکن چیخ کی آواز سن کر امجد کی آنکھ ضرور کھل گئی تھی۔ امجد مجھے جاگتا دیکھ کر مسکراتا ہوا اٹھ کر میرے پاس آ گیا، اپنا تکیہ بھی بیڈ پر رکھا۔ بے شک ان کا میرے گھر آنا جانا تھا، لیکن مجھے کبھی ان سے کوئی مطلب نہ تھا۔ اب امجد میرے لیے بالکل انجان تھا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا، ہو گئی نیند پوری؟ کتنا جگایا میں نے تمہیں، لیکن تم اتنی گہری نیند میں تھی کہ جاگنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تم تو گھوڑے بیچ کر ایسے سو چکی تھی کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لیا۔ میں نے کہا آئی ایم سوری، شاید سفر کی وجہ سے بہت تھک گئی تھی، اس لیے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب آنکھ لگ گئی۔ وہ کہنے لگا، ہم نے تمہیں جگانے کی کوشش کی تھی، لیکن نیند میں ہی تم نے صاف کہہ دیا کہ مجھے سونے دو۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا تھا۔ مجھے تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ایسا ممکن بھی تھا کیونکہ گہری نیند میں جب ماں مجھے اٹھاتی تھی تو میں انہیں بھی ایسے ہی کہتی تھی۔ اس وقت مجھے کافی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ کیسے امجد سے یہ کہوں کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے کہ تبھی اس نے میرا ہاتھ تھام لیا، کہنے لگا، بے شک میرا آنا جانا تمہارے گھر پر تھا،
ملنا جلنا تھا، لیکن میں تمہیں پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ میری ماں نے جب مجھ سے تمہارے لیے پوچھا تو میں نے اپنا فیصلہ ماں پر چھوڑ دیا تھا، لیکن پھر سوچنے لگا پتہ نہیں تم کیسی ہوگی، لیکن تم خوبصورت ہو۔ مجھے اپنی ماں کے فیصلے پر کوئی بھی اعتراض نہیں ہے، بلکہ میں خوش ہوں کہ میری ماں نے اتنی خوبصورت لڑکی میرے لیے چنی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے سائڈ ٹیبل کی دراز سے چین نکالی اور مجھے پہنا دی۔ کچھ دیر تک وہ میری تعریف کرتا رہا۔ میرے لیے سب کچھ نیا نیا اور بہت ہی انوکھا تھا، کیونکہ اب تک جن لڑکوں کے ساتھ میں کھیلا کرتی تھی وہ مجھے لڑکا ہی سمجھا کرتے تھے، کبھی مجھ سے ایسی باتیں نہیں کرتے تھے۔ اس لیے امجد جی کے منہ سے اپنی تعریف سن کر مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ اس کا میرے چہرے کو چھونا، دھیمے لفظوں میں بات کرنا، سب کچھ دل فریب سا لگ رہا تھا۔ لیکن اچانک سے وہ میرے ہاتھ دیکھ کر چپ سا ہو گیا۔ کہنے لگا تمہارے ہاتھ اتنے موٹے اور بڑے سے کیوں ہیں؟ لڑکیوں کے ہاتھ جیسے خوبصورت کیوں نہیں ہیں؟ اس نے میرے ہاتھوں کو چھوڑ دیا تھا۔ کہنے لگا مجھے لڑکیوں میں مردانہ جھلک بالکل اچھی نہیں لگتی۔ میں نے اپنے ہاتھ غور سے دیکھے۔ شاید مجھے لڑکیوں کی طرح ناخن بڑھانے کا شوق نہیں تھا، نہ ہی اپنے ہاتھوں کی کیئر کرنے کی مجھے کوئی پرواہ تھی، اس لیے میرے ہاتھ بڑے روکھے تھے، ہر وقت لڑکوں والے کھیل کھیل کر موٹے موٹے سے ہو گئے تھے۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر الماری کے پاس چلا گیا۔ الماری کھول کر اس نے ایک ریڈ کلر کا ڈریس مجھے تھما دیا۔ کہنے لگا جاؤ اسے پہن کر آؤ۔ میں خود بھی اس بھاری کپڑوں سے تنگ آ چکی تھی، اس لیے میں نے شکر کیا، لیکن جیسے ہی واش روم میں جا کر ان کپڑوں کو دیکھا تو وہ تو بہت ہی باریک سی نائٹی تھی، لیکن میں نے شرماتے ہوئے وہ پہن لی تھی۔ اسے پہنتے ہوئے میں بے حد نروس ہوئی تھی۔ میں کمرے میں آئی تو سامنے ہی امجد ہاتھ میں پرفیوم کی بوتل پکڑے خود پر سپرے کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکراتا ہوا میرے پاس آ گیا، مجھ پر سپرے کرنے لگا۔ کہنے لگا مجھے اس پرفیوم کی خوشبو بہت پسند ہے۔ یہ کہہ کر وہ مجھے اپنے آپ سے لگائے بیڈ پر لے آیا، مجھ سے پیار بھری باتیں کرنے لگا۔ اس کی نظریں میرے پورے جسم پر گھوم رہی تھیں اور میں بے حد شرما رہی تھی، کیونکہ ایسی نظروں سے میرا پہلی بار سامنا ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس نے مجھے اپنے آغوش میں سمیٹ لیا۔ اس کے ہاتھ میرے جسم کے ہر حصے کا سفر کر رہے تھے، لیکن میرے بریسٹ پر جا کر ہاتھ رک گئے۔ پھر اچانک ہی وہ مجھ سے ایک دم پیچھے ہٹا تھا۔ اس کے چہرے کے رنگ ایک دم سے بدل گئے تھے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے ہوا کیا ہے۔ وہ فوراً کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں کافی دیر تک انتظار کرتی رہی، لیکن وہ واپس کمرے میں نہیں آئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اسے ہوا کیا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو بہت خوش تھا، پتہ نہیں اسے کیا ہوا تھا۔ پوری رات تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ صبح میں نے اپنے کپڑے بدل لیے، کمرے سے باہر آ گئی۔ میں نے دیکھا وہ باہر صوفے پر سو رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کہ وہ کمرے کے بجائے باہر صوفے پر کیوں سو رہا تھا۔ جیسے ہی اس کے پاس آئی وہ مجھے دیکھ کر منہ پھیرنے لگا، اور پھر تو جیسے یہ سلسلہ ہی شروع ہو گیا تھا۔ میں جتنا اس کے پاس جانے کی کوشش کرتی وہ مجھ سے اتنا دور بھاگتا تھا، وجہ بھی نہیں بتاتا تھا۔ شادی کے بعد اس کی کچھ باتوں نے میری دنیا بدل دی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ مجھ سے کترانے لگے تھے۔ ایک دن میری آپی میرے پاس آئی اور کہنے لگی ملائکہ اپنا اور اماں جی کا خیال رکھنا۔ میں نے کہا آپ جا رہی ہو کیا؟ آپی نے کہا ہاں، تیرے بہنوئی کو کمپنی کی طرف سے کال آئی تھی تو جانا ہوگا۔ میں نے بڑی اداسی سے ان کو کہا ٹھیک ہے۔ دراصل میرے بہنوئی دبئی میں کام کرتے تھے اور آپی بھی انہی کے ساتھ دبئی میں ہی رہتی تھی، چھٹیوں میں یہاں آیا کرتی تھی۔ خیر کافی دن گزر گئے تھے، لیکن امجد کا رویہ مجھ سے نہیں بدلا تھا۔ ایک بار میں تنگ آ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا امجد آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ کیوں مجھ سے دور دور رہتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ مجھے اگر پتا ہوتا کہ تم ایسی ہو تو میں کبھی بھی تم سے شادی نہیں کرتا۔ میں اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھی تھی۔ میں نے کہا آخر میں نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ وہ کہنے لگا تمہارے اندر تو لڑکیوں جیسی کوئی بات ہی نہیں ہے، تم تو مردوں جیسی دکھتی ہو، تمہاری چال ڈھال اور جسم کی بناوٹ تک مردوں جیسی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ شاید میں ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہنتی تھی، اس لیے وہ ایسا کہہ رہا ہوگا، کیونکہ مجھے شروع سے ہی ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہننے کی عادت تھی۔ اب میں نے اپنے جہیز کے کپڑے نکالے اور انہیں پہننا شروع کر دیا، اور اپنی ساس کے ساتھ مل کر اس کی پسند کا کھانا بنانا بھی سیکھ لیا تھا۔ اس کے سارے کام بھی اپنے ہاتھوں سے کرنے لگی تھی۔
میں نے 2 مہینے میں ہی خود کو ایک دم بدل کر رکھ دیا تھا کہ شاید امجد کا رویہ مجھ سے ٹھیک ہو جائے، لیکن وہ تو کسی پتھر کی طرح بن چکا تھا۔ روز رات کو دیر سے گھر آتا اور صوفے پر لیٹ کر سو جاتا تھا۔ میں ان کی محبت کے لیے تڑپ رہی تھی، ان کی محبت پانا چاہتی تھی۔ آخر ایک نیچرل سی خواہش ہے۔ میری شادی ہوئی تھی اور وہ میرا شوہر تھا۔ ایک بیوی ہونے کے ناطے میں اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی۔ پہلے میں جو ہر چیز سے لاپرواہ رہتی تھی، اب امجد کی پسند میں ڈھل کر اپنی پرسنالٹی تک کھو بیٹھی تھی۔ میں نے خود کو امجد کی پسند میں ڈھالنے کی ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی تھی، لیکن وہ ایسا ہی تھا، مجھ سے اب بھی بات نہیں کرتا تھا۔ ایک رات میں سو رہی تھی، مجھے چلا کر بات کرنے کی آوازیں آنے لگیں اور شور سے میری آنکھ کھلی تھی۔ میری ساس اور امجد کی آپس میں بہت بحث ہو رہی تھی۔ میں کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آئی تو ساس کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی اور کمرے سے بحث کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں کمرے تک پہنچ گئی تھی، لیکن جو بات امجد اور میری ساس کے بیچ ہو رہی تھی وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ امجد اپنی ماں سے کہہ رہا تھا کہ وہ ایک اور شادی کرنا چاہتا ہے، اور یہ سن کر تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکلتے ہوئے محسوس ہوئی تھی۔ میری ساس کہنے لگی، خبردار جو تم نے یہ لفظ اپنی زبان سے نکالا۔ امجد کہنے لگا کہ میں ملائکہ کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ میری ساس کہنے لگی، کیوں؟ ایسی کون سی خرابی ہے؟ اس بچی نے تمہاری خاطر خود کو بدل کر رکھ دیا ہے، کھانا بناتی ہے، تمہارے سارے کام کرتی ہے، پورے گھر کو اس نے سنبھال لیا، اپنے پہننے اور چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے تک کا طریقہ بدل لیا ہے۔ ایک تم ہو کہ تم اس پر سوتن لا کر بٹھانا چاہتے ہو۔ وہ کہنے لگا، ماں، میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ اس میں کیا کمی ہے۔ میں کیا اس کے ساتھ تو کوئی بھی مرد زندگی نہیں گزار سکتا، اس لیے میں دوسری شادی کروں گا۔ ملائکہ کہے تو میں اسے طلاق بھی دینے کو تیار ہوں، اور چاہے تو میرے نام کے ساتھ بھی زندگی گزارتی رہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکلا تو مجھے دیکھ کر رک سا گیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ مجھ سے نظریں چراتے ہوئے کمرے میں چلے گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے کمرے میں آ گئی۔ میں نے کہا، آج مجھے بتا ہی دو امجد کہ مجھ میں ایسی کون سی کمی ہے جس کی خاطر تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو۔ وہ کہنے لگا، خود کو آئینے میں دیکھ لو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہارے اندر کیا کمی ہے۔ میں نے کہا کہ وہ تو میں خود کو روز دیکھتی ہوں، مجھے نہیں پتا، انسان کو ہمیشہ خود اچھا ہی لگتا ہے، لیکن آپ بتاؤ کیا برائی ہے مجھ میں۔ کہنے لگا، تمہارے اندر عورتوں والی خوبصورتی نہیں ہے۔ اچھے سوٹ پہننے سے تمہارے جسم کی خوبصورتی بدل نہیں جائے گی۔ کبھی اکیلے میں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھنا، بالکل سپاہٹ مردوں کے جیسا سینہ ہے تمہارا۔ تمہارے پاس آتے ہوئے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں کسی مرد کے پاس موجود ہوں، اور مجھے تم سے گھن آتی ہے۔ تمہاری سنگت میں مجھے گھٹن کا احساس ہوتا ہے۔ مجھے تمہیں چھونے سے کچھ بھی اچھا محسوس نہیں ہوتا، اور نہ ہی میرے دل کے جذباتوں میں کوئی طوفان اٹھتا ہے۔ تمہارے پاس آنے کو جی نہیں چاہتا۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ میں تو اس کی باتیں سن کر بے جان سی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ عورت کی اس سے بڑی ذلت اور بے عزتی کیا ہو سکتی تھی؟ جن لفظوں میں امجد نے میری کی تھی، جو کمی اس نے مجھے بتائی تھی، اس میں میرا کوئی بس نہیں تھا۔ جو انسلٹ اس نے میری کی تھی، میں پوری رات روتی رہی تھی۔ اگلے دن میری ساس نے مجھے کہا کہ جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے تم مائکے نہیں گئی ہو، تم کچھ دن کے لیے اپنی ماں کے گھر چلی جاؤ۔ میں نے کہا، امی جی، اگر میں یہاں سے چلی گئی تو امجد دوسری شادی کر لیں گے۔ یہ سن کر میری ساس کہنے لگی، میں اسے سمجھاؤں گی، تم اس کا ہر کام وقت پر کر کے دے رہی ہو، اس لیے اسے تمہاری قدر نہیں ہے۔ جب تم یہاں نہیں رہو گی تو وہ خود تمہاری کمی محسوس کرے گا، پھر اسے تمہاری قدر ہوگی۔ مجھے اپنی ساس کی بات ٹھیک لگی تھی۔ میں واپس اپنی ماں کے گھر چلی گئی۔ میں پورے 7 مہینے سسرال رہی تھی۔ جب میں گھر آئی تو اپنی ماں کے ساتھ گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری ماں سمجھی کہ میں ان کے دور رہنے کی وجہ سے اداس ہوں، اس لیے رو رہی ہوں۔ ابھی مجھے آئے 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ جب محلے کے سارے لڑکے جو میری ہی عمر کے تھے مجھ سے ملنے آ گئے،
لیکن میں آج ان سے دوری بنا کر مل رہی تھی کیونکہ میری سوچ بدل گئی تھی۔ ان لڑکوں میں ایک لڑکا علی بھی تھا۔ میری سب سے زیادہ دوستی اسی کے ساتھ تھی۔ وہ بھی مجھ سے ملنے آیا تھا۔ میں سب سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، لیکن دل ہی دل میں پریشان ہو رہی تھی۔ مجھے امجد کی فکر ستائے جا رہی تھی۔ سب مجھ سے باتوں میں مصروف تھے۔ ایک علی تھا جو چپ تھا اور لگاتار مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ جب سب چلے گئے تو وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، تمہیں کیا ہوا ہے ملائکہ؟ اتنی اداس کیوں ہو؟ میں نے کہا، نہیں، میں تو بہت خوش ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میرے لفظ نہ چاہتے ہوئے بھی نم ہو گئے تھے۔ وہ میرے چہرے کو، میری آنکھوں کو بڑی غور سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، نظر آ رہی ہے مجھے تمہاری خوشی۔ بچپن ساتھ گزارا ہے، ہم ساتھ کھیلے ہیں، ساتھ ہنسے ہیں اور ساتھ روئے بھی ہیں، اس لیے مجھ سے جھوٹ مت بولو۔ اگر امجد نے تمہیں کچھ کہا ہے تو بس تم ایک بار اشارہ کر دو، پھر دیکھو سالے کو کیسے ٹھیک کرتا ہوں۔ اس نے اپنی ناک چڑھاتے ہوئے مجھ سے کہا تھا۔ میں نے کہا، تمیز سے بات کرو، تم سے بڑے ہیں۔ وہ کہنے لگا، تمہاری آنکھوں میں آنسو لانے والا جو وجہ بنے گا تو اسے چھوڑوں گا نہیں۔ میں نے کہا، علی وہ بہت اچھے ہیں، اب میں اسے کیا بتاتی۔ میری دوستی علی کی بہن کے ساتھ بچپن سے ہی بہت اچھی تھی اور شادی شدہ بھی تھی۔ سوچا کہ جا کر اس سے معاملے کا حل پوچھتی ہوں، شاید میری مدد کر دے۔ اگلے دن میں علی کے گھر چلی گئی۔ علی اس وقت اپنے پاپا کے ساتھ ان کی دکان پر جایا کرتا تھا۔ ان کی اپنے کپڑوں کی کئی دکانیں مارکیٹ میں تھیں اور وہ اپنے پاپا کے ساتھ مل کر ان دکانوں کو سنبھالتا تھا، اس لیے شام کو ہی گھر لوٹتا تھا۔ میں دوپہر کے وقت گھر گئی تھی کیونکہ اگر علی گھر پر ہوتا تو میرے سر پر ہی منڈلاتا رہتا۔ مجھے دیکھ کر علی کی بہن بہت خوش ہوئی تھی۔ مجھ سے میری شادی شدہ زندگی کے بارے میں پوچھنے لگی۔ میں نے اسے یہی کہا کہ امجد بہت اچھے انسان ہیں اور میں بہت خوش ہوں۔ پھر باتوں ہی باتوں میں اس سے جھجکتے ہوئے وہ سوال ہی پوچھ لیا جو میری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بن گیا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ وہ مجھے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے جائے گی جو اس مسئلے کا علاج کرتی ہے۔ میں یہ سن کر خوش ہو گئی تھی۔ میں چاہتی تھی بنا کسی سے کچھ کہے میرے اس مسئلے کا حل ہو جائے، اس لیے میں اگلے دن ہی علی کی بہن کے ساتھ اس لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی تھی۔ اس نے مجھے کچھ دوائیاں دے دیں اور اچھی خوراک کھانے کے لیے بھی کہنے لگی۔ میں گھر واپس آئی تو فون پر میری ماں میری ساس سے بات کر رہی تھی۔ میں نے ماں سے فون لے لیا اور خود اپنی ساس سے بات کرنے لگی۔ ان سے امجد کے بارے میں پوچھنے لگی۔ وہ کہنے لگی، میں روز اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن وہ میری بات سننے کو تیار نہیں ہے، لیکن تم فکر مت کرو، میں اسے منا لوں گی، تم بس اپنی صحت کا خیال رکھو۔ میں بہت پریشان تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے جو میڈیسن مجھے دی تھی وہ مجھے کھانا کھانے کے بعد کھانی تھی، لیکن ساس سے بات کرنے کے بعد جیسے میری بھوک ختم ہو گئی تھی۔ مجھے لگا تھا میرے جانے کے بعد امجد کو میری کمی محسوس ہوئی ہوگی، وہ مجھے یاد کرتا ہوگا، لیکن وہ تو ابھی بھی ویسا ہی تھا۔ میں نے کچھ ہی نوالے لیے اور اپنی میڈیسن کھا لی۔ اسے کھانے کے بعد مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی۔ سینے میں درد اٹھنے لگا تھا۔ مجھے اپنا سینہ بھاری بھاری لگنے لگا تھا۔ شاید میرے مسئلے کا حل یہی ہو، یہ سوچ کر میں وہ دوا کھانے لگی اور اسے کھاتے ہی میرے پسینے چھوٹنے لگ جاتے تھے۔ مجھے گھبراہٹ ہونے لگتی تھی، لیکن اس کی خاطر میں یہ سب کر رہی تھی۔ ایک بار میرے نمبر پر امجد کی کال آ رہی تھی۔ جب میں کراچی آئی تھی، امجد کی کال آج پہلی بار آئی تھی۔ میں نے فوراً فون اٹھا لیا۔ مجھے لگا شاید مجھے یاد کر رہا ہوگا، اس لیے اس نے فون کیا ہوگا، لیکن وہ کہنے لگا، تم جو کھیل میرے ساتھ کھیل رہی ہو اچھا نہیں کر رہی۔ میری ماں مجھے تمہاری وجہ سے جائیداد سے بے دخل کر رہی ہے۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ پتہ نہیں تم جیسی مردانہ لڑکی نے میری ماں پر کیا جادو کر دیا ہے کہ اسے سارے جہاں کی خوبیاں بس تمہارے اندر نظر آتی ہیں۔ اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو اپنا علاج کرواؤ۔ میں تمہیں بس 15 دن دے رہا ہوں ورنہ طلاق دے دوں گا۔ میری ماں مجھے اس کے بعد گھر سے بے دخل کر دے لیکن تمہیں بھی برباد کر دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور میں یہ سن کر رونے لگی تھی۔ بار بار امجد امجد کہہ رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ مت کرو۔ جیسے ہی فون بند کر کے پلٹی تو میرے پیچھے ہاتھ باندھے علی کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میں نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ کہنے لگا، تمہارے شوہر کا فون تھا؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا، کیا کہہ رہا تھا اور رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس وقت کافی سیریس انداز میں مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا، تم سے مطلب؟ تم کیوں ہر وقت میرے سر پر سوار رہتے ہو اور بنا بتائے میرے کمرے میں دندناتے چلے آتے ہو؟ تم ہوتے کون ہو میرے کمرے میں اس طرح میری بنا اجازت کے آنے والے؟ جاؤ نکلو یہاں سے۔
میں اسے کچھ بھی بتانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے اسے بڑی کھری کھری باتیں سنا دی تھیں۔ میرا غصہ دیکھ کر وہ مجھے کہنے لگا کہ تم چھپا نہیں سکتی مجھ سے کوئی بھی بات، مجھے اندازہ ہے کہ تمہارے شوہر کا رویہ تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا، یہ ہم میاں بیوی کے آپس کا معاملہ ہے، تم ہوتے کون ہو میرے بیچ میں بولنے والے؟ خدا کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو، جاؤ یہاں سے۔ میں نے اسے دھکا دیتے ہوئے کمرے سے باہر نکال دیا اور کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ سامنے رکھی اپنی میڈیسن دیکھ کر مجھے امجد کی بات یاد آنے لگی۔ میں نے 2 ٹیبلٹ نکالی اور ایک ساتھ کھا لی، کیونکہ میں چاہتی تھی میرے مسئلے کا حل جلد سے جلد ہو جائے تاکہ میرا گھر ٹوٹنے سے بچ سکے۔ لیکن وہ دوا کھاتے ہی مجھ پر اس قدر گھبراہٹ سوار ہوئی کہ میری حالت بگڑنے لگی تھی۔ میری ماں میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ میرے پاپا گھر پر نہیں ہوتے تھے، باقی سب اپنے اپنے گھر کے ہی تھے، اس لیے میری ماں نے علی کو ہی بلایا تھا اور اسی کو ساتھ لے کر مجھے ہسپتال لے کر گئی تھی۔ 3 دن تک میں جو کھاتی تھی مجھ سے ڈائجسٹ نہیں ہو رہا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر نے جب میری حالت دیکھی تو کہنے لگی، یہ دوا بہت تیز ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی بہت زیادہ ہیں، یہ میڈیسن آپ کے گردے بھی فیل کر سکتی ہے، ایسی دوائی اور ایسی جعلی ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنی زندگی برباد نہ کریں۔ پھر وہ اس میڈیسن کے استعمال کی وجہ پوچھنے لگی۔ میں نے روتے ہوئے اسے ساری بات بتا دی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، یہ سب خدا کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ انسان کو کیسا جسم دیتا ہے، بلکہ انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا۔ اکثر لڑکیوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے، لیکن جنہیں عورت کی عزت کا کوئی احساس نہیں ہوتا وہ ان سے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ خود ہی دور ہو جاتا ہے۔ اگر تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ہوتا، تمہارے ساتھ میاں بیوی والا رشتہ بناتا اور تم اپنے کھانے پینے کا بھی دھیان رکھتی تو تمہارا جسم خود بخود بڑھنے لگتا، اور ویسے بھی آپ اتنی بھی بری نہیں لگتی۔ یقیناً آپ کا شوہر دماغی مریض ہے یا بہت ہی گھٹیا سوچ کا مالک ہے۔ میری ماں بھی وہیں موجود تھیں، یہ باتیں سن کر ماتھے پر بل ڈالے سر جھکائے بیٹھی تھیں۔ گھر آتے ہی علی نے میری ماں کو میری میڈیسن کس طرح استعمال کرنی ہے یہ سمجھایا اور واپس چلا گیا۔ میری ماں مجھے کہنے لگی، مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں رونے لگی۔ میں نے کہا، ماں میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، آپ ہمیشہ مجھے کہتی تھیں کہ تمہیں گھر بسانے کا ڈھنگ نہیں آتا، لیکن سچ کہتی ہوں ماں، اپنے آپ کو امجد کی خاطر بدل کر رکھ دیا، سارے کام سیکھ لیے۔ آپ بے شک میری ساس سے پوچھ لیں، لیکن پھر بھی وہ مجھ سے کہتا ہے کہ اسے مجھ سے گھن آتی ہے، میری سنگت سے اس کا جی خراب ہونے لگتا ہے۔ یہ باتیں عورت کی روح تک کو گھائل کر کے رکھ دیتی ہیں، لیکن میں نے یہ سب سن کر بھی یہی چاہا کہ امجد کے دل میں میری جگہ بن جائے، وہ مجھے طلاق نہ دے۔ میں طلاق کے نام کا داغ لگانا نہیں چاہتی تھی۔ میں یہ سب کہتے ہوئے روئے جا رہی تھی، ماں کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ اگلے دن میری ماں نے میری ساس سے بات کی، وہ خود پریشان تھی، کہہ رہی تھی مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے ملائکہ کی زندگی خراب ہوئی ہے۔ امجد کی پہلی بیوی کے مرنے کے بعد امجد نے کوٹھے پر جانا شروع کر دیا تھا اور میرا بیٹا ایک طوائف کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا، اس کے ساتھ ناجائز رشتہ بنا لیا تھا۔ میں نے اسے اپنی قسم دے کر ملائکہ سے شادی کروا دی، لیکن اسے اس بازاری عورت کی عادت پڑ چکی تھی، اس لیے گھر کی شریف لڑکی میں جب ویسی ادائیں نظر نہیں آئیں تو اس نے ملائکہ میں عیب نکالنا شروع کر دیے۔ میری ساس میرے پاس آئیں اور خود مجھے امجد سے طلاق دلوائی تھی، کہنے لگیں وہ میری بیٹی کے قابل ہی نہیں تھا، لیکن مرد ذات سے میرا یقین اٹھ گیا تھا۔ ابھی طلاق ہوئے 4 ہی مہینے ہوئے تھے کہ علی کی ماں علی کا رشتہ میرے لیے لے کر آئیں، لیکن میں نے صاف منع کر دیا۔ ایک مرد سے بڑی گہری چوٹ کھائی تھی، اس لیے کسی دوسرے پر اعتبار نہیں کر سکتی تھی۔ ماں نے مجھے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ علی ایسا نہیں ہے، لیکن میں نے کہا کہ مجھے شادی نہیں کرنی۔ وہ لوگ مایوس ہو کر واپس جا چکے تھے۔ کچھ دن بعد میں صحن میں بیٹھی تھی جب ایک بال صحن میں آ کر گری تھی۔ باہر لڑکوں کا شور ہونے لگا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے بال اٹھا لی، دروازہ کھول کر اپنی بال والا ہاتھ باہر نکالا تھا۔ مجھے لگا بال لینے کے لیے دروازہ بجایا گیا ہے، لیکن کسی نے بال کی بجائے میرا ہاتھ پکڑا تھا، بال میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی۔ میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو سامنے علی کھڑا تھا، میرا ہاتھ اسی نے پکڑ رکھا تھا اور شاید گھر کے اندر آنا چاہتا تھا، لیکن میں نے دروازہ پورا نہیں کھولا تھا۔ میں نے کہا، علی میرا ہاتھ چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگا، انکار کیوں کیا تم نے؟ میں نے کہا، یہ میری زندگی ہے، میری مرضی۔ وہ دروازے کو دھکیل کر اندر آ گیا، کہنے لگا، برائی کیا ہے مجھ میں؟ انکار کی وجہ بتاؤ۔ میں نے کہا، مجھے شادی ہی نہیں کرنی۔ وہ پوچھنے لگا، کیوں؟ بہت محبت ہے اس انسان سے تمہیں
جو اس کی یاد میں اپنی زندگی برباد کرنا چاہتی ہو۔ وہ میری آنکھوں میں غصے سے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا، نہیں ہے مجھے کسی سے بھی محبت، نہیں ہے، سمجھے؟ مردوں سے ہی نفرت ہو گئی ہے، اب اپنی زندگی میں کسی مرد کو شامل کرنا ہی نہیں چاہتی۔ وہ کہنے لگا، اس آدمی کی وجہ سے تم یہ جھوٹے بہانے بنا رہی ہو، آج بھی تمہیں امجد سے پیار ہے، تبھی انکار کیا ہے تم نے، ورنہ اپنی ماں کے آنسو تمہیں نظر آ جاتے، اپنے باپ کی جھکی ہوئی کمر تمہیں یاد آ جاتی، جو یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا گھر بس جائے، لیکن تمہیں صرف امجد سے پیار ہے، اسی کے غم میں اپنی ساری زندگی گزارنا چاہتی ہو۔ میں نے کہا، مجھے نہیں ہے اس سے محبت، کیوں سمجھ نہیں آتا تمہیں؟ تو وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، پھر اس بات کا ثبوت دو مجھے، میں اسی ہفتے میں تم سے شادی کرنے آ رہا ہوں، اگر تم نے مجھ سے شادی کر لی تو میں سمجھ جاؤں گا کہ تمہیں اس سے نفرت ہے، اپنے لیے نہ صحیح اپنے بوڑھے ماں باپ کی خوشی کے لیے تمہیں مجھ سے شادی کر لینی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا تھا۔ میں نے اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا، جو میرے غم کی وجہ سے بے بس ہونے لگے تھے۔ میں نے اس کی بات پر پھر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، چپ چاپ میں نے علی سے شادی کر لی تھی، لیکن جب علی کمرے میں آیا تو مجھے عجیب سا ڈر محسوس ہونے لگا تھا کہ کہیں وہ بھی میری انہی لفظوں سے انسلٹ نہ کرے جیسے امجد نے کی تھی۔ جیسے ہی وہ میرے پاس آ کر بیٹھا، میں رونے لگی تھی۔ وہ کہنے لگا، ہر آدمی اتنا گرا ہوا نہیں ہوتا، بچپن سے تم مجھے جانتی ہو، کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تمہاری ان کمیوں کو تمہیں بتاؤں جس میں تمہارا کوئی بس نہیں ہے؟ میں حیران تھی کہ اسے یہ سب کیسے پتا، ہر بار کی طرح میرے دل میں اور میرے دماغ میں آنے والے ہر سوال کو کیسے جان جاتا تھا۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر کہنے لگا، لیڈی ڈاکٹر کی ساری باتیں میں سن چکا تھا، اور وہ بھی جو تم نے لیڈی ڈاکٹر کو بتایا تھا، تمہاری ماں اور باپ سے بھی کہہ چکا تھا کہ ایسے نیچ گھٹیا سے ملائکہ کو طلاق دلوا دیں۔ میں اسے اپنانا چاہتا ہوں، اس لیے بھول جاؤ وہ سب جو ہو چکا ہے، بس یہی یاد رکھو کہ تم سے علی بچپن سے محبت کرتا ہے۔ جن دنوں تمہاری شادی امجد سے ہوئی تھی، میں دوسرے شہر میں تھا، مجھے اس بات کی خبر بعد میں ہوئی، ورنہ کبھی تمہاری شادی وہاں ہونے ہی نہیں دیتا۔ بات کرتے کرتے علی میری جولری اتار چکا تھا، اور جب اس نے مجھے اپنی باہوں میں بھرا تو میرے دل میں کوئی نہیں تھا، سکون سے میں علی کے سینے سے لگ گئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، شاید اصل محبت یہی تھی جس میں انسان دوسروں کی کمیاں نہیں دیکھتا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ دوستو، امید کرتی ہوں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔